حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا ابو بکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا لوگوں تمہیں پتہ ہے میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، میرے بیوی بچوں کا خرچہ اس میں سے نکلتا تھا، اب تم نے امور خلافت میرے ذمہ کر دیے تو میں اگر بازار میں جا کے تجارت کروں گا تو میرے بیوی بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ اگر میں پھر خلافت کا کام پھر اگر پیرلل میں کرتا ہوں تو میں تو وہ کام نہیں کر سکتا، تو یا خلافت کی ذمہ داریاں پوری کروں یا میں کاروبار کر لوں۔ تو صحابہ نے پھر مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ حضرت ابو بکر کا وظیفہ لگا دیا کہ ٹھیک ہے جی، اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں، ابو بکر مسلمانوں کی خدمت کریں گے امور خلافت چلا کر، اور مسلمان اس کے عوض ان کا اور ان کے بال بچوں کا پیٹ پالیں گے۔ ہائے ہائے یار، خلیفہ وقت اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر کیا ہمارا پرائم منسٹر، ہمارے آرمی چیف یا ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ اپنے بارے میں یہ جملہ سن سکتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کی خدمت کریں گے اور پاکستان کی عوام ان کا اور ان کے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے اپنے ٹیکسز سے؟ اور ہو رہا ایسے ہی ہے، پیٹ نہیں پال رہے ہم تو وہ کچھ دے رہے ہیں ان کو کہ میں کہتا ہوں باہر کے ملک میں تو وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہی نہیں جو ہمارے یہاں پہ اداروں کے لوگوں کے لیے یا بڑے لوگوں کے لیے، پولیٹیشنز کے لیے جو ویلفیئر اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں امریکہ یورپ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، ہاں وہ عوام کے لیے ہے، لیکن ان کی عوام بھی وہ عیاشی نہیں کر رہی جو ہمارے بڑے یہاں پہ پاکستان کے ٹیکسز پہ عیاشی کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی ویلفیئر اسٹیٹ یہ ہے، لیکن چند لوگوں کے لیے، ایلیٹس کے لیے۔ اور سیدنا ابو بکر جو ہیں، اور میں اس میں ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو حدیثوں میں نہیں لکھی ہوتی، تو سر اسی سے دنیا میں تبدیلی آئی ہے نا۔ انجینئر صاحب 1400 سال پرانی حدیث پڑھ کے 1400 سال بعد کے جو حالات ہیں ان کی انجینئرنگ بھی ساتھ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں جب سیدنا ابو بکر سے لوگ یہ ان کا وظیفہ مقرر کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں امور خلافت چلاؤں گا تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے، تو کسی نے مشورہ کیوں نہیں کیا کہ حضرت مسلح اٹھائیں نیچے سونے دیے کھانا ہی کھانا؟ ہاں، سنجیا سے ٹیلے چکو جیڑے ٹیلے نو ہاتھ پاؤ سونا ہی سونا۔ تو سرکار تو آڈے جڑا گھوڑا ہے، آپ کا جو گھوڑا ہے اس کے قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں بیٹھتی ہے اس کو بھی کوئی غوث قطب ابدال بڑے سے بڑا بابا نہیں پہنچ سکتا، تو سرکار وہ تو نگاہیں مار کے سونا بنائیں گے درختوں کو، مسلح اٹھائیں گے تو کانے ہوں گی۔ سرکار تسی بھی ایک نگاہ مارو نا، اس زمانے سے یہ کام نہیں سناؤں یہ نہ ہون ہو سکتے نے، آپ بیچ میں ہوتے رہے کیونکہ میڈیا نہیں تھا، آپ کر کے بتائے کوئی، سب کہانیاں بنائی رہی۔ بھائی وہ لوگ ایفرٹ پٹ کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ دنیا میں ایفرٹ ہی تو پٹ کرنی ہے، نگاہ مار کے کچھ ہونا ہوتا تو جنت انعام کس لیے ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔